کیا آپ جانتے ہیں فتنہ فساد والی یہ قوم یاجوج ماجوج کون ہیں، انہیں کیوں قید کیا گیا اور ان کا کب ظہور ہوگا؟ جسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اور توریت کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبلسک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم سورہ الکہف شریف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ شخص کون ہے؟ تاریخ کے مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر یونانی کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم یعنی کورس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کی بابت قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالکوں کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑ کے درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف شریف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہیں ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ساتھ یعنی دیوار تعمیر کر دیں۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی معانی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ صد ذوالقرنین یعنی دیوار ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملے سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک بتایا گیا ہے، اور یہ اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی، اور نہ کسی چھوٹے کسی کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنائی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ چین میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنائی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان
پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کے ایک دوسرے حصے کو الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے کی تعبیر فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیات اس کے عروج کی ہوگی اور پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے اور پھر دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین پر فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک پالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ عز و جل شانہ اونٹ کی گردنوں برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جا کر کہیں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت کے یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مستحق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنو واحد میں لقمہ اجل بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ان کے شر و فساد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں ضرور اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص معلوماتی کلپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔